فرش مجلس میں تشریف لے آئے. خمسہ مجالس کا جو سلسلہ خانوادہ مرحومین کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا اس ایرانین مسجد مغل مسجد میں، اس سلسلے کی آج یہ 5ویں و آخری مجلس ہے، جسے خطاب فرما رہے ہیں حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس صاحب معروفی، جو کہ تشریف لا چکے ہیں. مرحوم و مغفور محمد مہدی ابن محمد بشیر، مرحومہ و مغفورہ سلطانہ مہدی بنت سید نذیر حسین زیدی. ان خمسہ مجلسوں کا انعقاد جو کیا گیا ہے ایک بہترین تقریر سے، چاروں روز آپ کو جناب سجاد کی تاریخ، ان کی حیات و کارنامے منبر سے سنائے گئے. 4 مصرے پیش کرتا ہوں. مرحومین کی سال کی مجلس ہے. کس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر فرش ازا تک نہیں آتی. مولا میری امداد کو پہنچے ہیں وہاں بھی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی، جس قبر میں ہلکی سی ہوا تک نہیں آتی. آپ محظوظ ہو رہے تھے. 4 مصرے اور پیش کرتا ہوں. جناب سجاد کا تذکرہ ہو رہا ہے. احمد کے پسینے سے بنے جیسے پیمبر، غازی کے پسینے سے وفادار بنے ہیں. غازی کے پسینے سے بنے جیسے وفادار، عابد کے پسینے سے عزادار بنے ہیں. عابد کے پسینے سے عزادار بنے ہیں. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں ایک مطلع قبلہ سے اجازت طلب کرتے ہوئے جی ایک مطلع چند شعر سرکار. میرا یہ دل نہیں لگتا ہے جب زمانے میں، تمام کی دل کی بات کر رہا ہوں میں، شاعر جہاں بھی میں میرا کہے آپ سب شامل. میرا یہ دل نہیں لگتا ہے جب زمانے میں، چلا میں آتا ہوں سرور کے عزا خانے میں. میرا یہ دل نہیں لگتا ہے جب زمانے میں، چلا میں آتا ہوں سرور کے عزا خانے میں. شمار کر نہیں سکتے ملائکہ اس کو، شمار کر نہیں سکتے ملائکہ اس کو، ثواب ملتا ہے اتنا علم اٹھانے میں. ثواب ملتا ہے اتنا علم اٹھانے میں. وہ 6 مہینے کا بچہ ہو یا جوان کوئی، تمام شعر ہے حیدر تیرے گھرانے میں. تمام شعر ہے حیدر تیرے گھرانے میں. علی کے ذکر سے بر محمد والے محمد صلوات. مزہ حیات کا آنے لگا ہے میسم کو، مزہ حیات کا آنے لگا ہے میسم کو. فراز دار سے ذکر علی سنانے میں، فراز دار سے ذکر علی سنانے میں. بس ایک لمحے میں اب ہرملا بھی ہارے گا، بس ایک لمحے میں اب ہرملا بھی ہارے گا. بس ایک لمحہ ہے اصغر کو مسکرانے میں، بس ایک لمحہ ہے اصغر کو مسکرانے میں. بڑھے گی سرکار، بڑھے گی سجدوں کی تعداد اور بھی اب تو، بڑھے گی سجدوں کی تعداد اور بھی اب تو، بڑھے گی سجدوں کی تعداد اور بھی اب تو. تجھے خبر نہیں عابد ہے قید خانے میں، تجھے خبر نہیں عابد ہے قید خانے میں. آئیے انہی مصروں کے سائے میں بڑے ادب و احترام سے آج کی یہ 5ویں گفتگو اس سلسلے کی آخری مجلس کے لیے میں بڑے ادب و احترام سے
حجت الاسلام و مسلمین علی جناب مولانا عقیل عباس صاحب معروفی سے میں التماس کرتا ہوں وہ اس مجلس کو خطاب فرمائیں. بر محمد وآل محمد بواز بلند صلوات. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. خمس مجالس کی 5ویں گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے امام سجاد علیہ السلام حیات اور کارنامے. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے امام کے جس فقرے کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں سید الشہداء اپنے انقلاب کے اہداف و مقاصد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. اے لوگو، میں سرکشی کے لیے اور بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. ولا مفسدا ولا ظالما. نہ میں مفسد ہوں، نہ فساد پھیلانا چاہتا ہوں، اور نہ ہی ظالم ہوں، اور نہ کسی کے حق کو پامال کرنا چاہتا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اريد ان امر بالمعروف. میں سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اچھائیوں کو عام کرنا چاہتا ہوں. وہ کام کرنا چاہتا ہوں جس سے اسلام، مسلمان اور انسانیت کو فائدہ پہنچ جائے. وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ. سماج سے ظلمتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں، برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں، منکر کو مٹانا چاہتا ہوں. اور راستہ یہ ہے کہ اچھائیوں کو عام کرنے کا اور برائیوں کو ختم کرنے کا راستہ یہ ہے کہ میرے نانا اور میرے بابا کی پاک و پاکیزہ سیرت کو رائج کیا جائے. اس عزم کے ساتھ، ان مقصد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا اور اپنے ساتھ عظیم المرتبہ ہستیوں کو لے کے چلے تھے، جن میں سے ایک امام سجاد علیہ السلام ہیں. اور سید الشہداء کی شہادت کے بعد جو حالات آئے وہ حالات اتنے تاریک تھے اور اتنے پرآشوب حالات تھے کہ وہاں پہ تحریکوں نے اور انقلابوں نے جنم لیا. ان میں سے ایک انقلاب توابین کا ہے، ایک انقلاب حضرت مختار کا ہے، اور ایک عظیم یادگار انقلاب ہمارے چوتھے امام کے فرزند جناب زید ابن علی کا انقلاب ہے. اور اس کے بارے میں گفتگو یہاں تک پہنچی کہ آپ کے قیام کا چند مقصد تھا.
پہلا مقصد یہ تھا کہ شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے، دوسرا مقصد تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، یعنی اگر سماج اور معاشرے میں برائی اس درجہ حد تک پہنچ چکی ہے اور ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا کہ اب اس برائی کا خاتمہ صرف اور صرف تلوار کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، تو امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے کہ تلوار لے کر قیام کیا جائے اور تلوار کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے اس برائی کا خاتمہ کیا جائے۔ اور تیسرا مقصد امت کی اصلاح تھی، اور چوتھی بات یہ تھی کہ حکومت کو ان کے حقیقی وارث تک پہنچایا جائے۔ اور یہ ساری باتیں کل آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ جناب زید کا قیام امام کی اجازت سے تھا، اور جناب زید کے لیے یہ بھی باتیں نقل کی کہ جب اگر وہ اپنے اس قیام میں کامیاب ہوتے تو جناب زید حکومت کو ہمارے اور آپ کے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام تک پلٹا دیتے۔ اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب قیام کے اسباب آہستہ آہستہ فراہم ہو رہے تھے کہ آپ شام کے سفر پہ گئے، اور جب شام کے سفر پہ گئے، ہشام ابن عبد الملک شام کا حاکم ہے اور اس سے ملاقات چاہی تو اس نے ملنے کی اجازت نہ دی، تو آپ نے یعنی جناب زید نے اپنا پیغام ایک خط کے ذریعے سے ہشام تک پہنچایا، اور ہشام نے اس خط کے جواب میں یہ لکھا کہ اپنے گھر واپس لوٹ جاؤ، یعنی تم مجھ سے ملنے کی کوشش مت کرو، تمہارا گھر مدینہ ہے اور مدینے میں جا کر اپنے گھر میں اپنے وطن میں رہو۔ اور یہ ہوا۔ تو جب یہ بات ہوئی تو ان کے لیے بہت گراں گزری، اور وہیں سے انہوں نے یہ کہا ایک بات، اچھا ہشام نے جاسوس بھی لگا رکھے تھے کہ دیکھو اب اس کے بعد جناب زید کے حرکات و سکنات پہ نظر رکھنا۔ اب انہوں نے ایک جملہ کہا، اور جب تھوڑی دیر گزری تو ہشام نے اپنے دربار میں آنے کی اجازت دی۔ جب جناب زید ہشام کے دربار میں داخل ہو رہے تھے تو ایک جملہ کہا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، یہ کب تک ذلت کی زندگی میں گزارتا رہوں گا۔ یہ بات ہشام تک اس کے جاسوسوں نے پہنچا دیا، اور جب ہشام سے اکیلے کمرے میں ملاقات ہوئی تو ہشام نے جناب زید سے یہ کہا کہ تم اپنے دل میں حکومت کی تمنا لیے ہوئے ہو اور تو میں ہوئی۔ اور پھر جب ہشام کے دربار سے باہر نکلے تو پھر ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی ظلم کو ختم کرنے کے لیے اور ظالم کو مٹانے کے لیے تلوار کا سہارا لیتا ہے اس کو دو نتیجے ملتے ہیں، یا تو پھر وہ عزت کی زندگی گزارے گا یا پھر وہ عزت کی موت پائے گا۔ یہ بات کہی انہوں نے کہ عزت کی زندگی یا عزت کی موت۔ اور اس کے بعد جناب زید کو شام میں قید کر لیا جاتا ہے، اب یہ قید خانے میں ہے، اور 5 مہینے کے بعد رہا کیا جاتا ہے۔ رہا کرنے کے بعد ابھی بھی یہ شام میں ہے، مگر ہشام جانتا ہے کہ یہ ہمارے خلاف قیام کریں گے، یہ ہمارے خلاف اٹھیں گے، تو نتیجے میں ہشام کو ایک خطرہ لاحق تھا، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر زید شام میں رہ گئے تو اہل شام کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیں گے، لہٰذا جناب زید کو شام سے جلا وطن کیا گیا۔ یہاں تک کل کی گفتگو تھی۔ اب گرفتار کیے گئے تھے ہشام کے زمانے میں، گرفتاری کے بعد ان کو رہا کیا گیا، رہا کرنے کے بعد شام میں رہتے تھے مگر پھر بھی شام میں نہ رہنے دیا گیا۔ اب شام سے انہیں نکالا گیا، جب شام سے نکالا گیا ہے تو آپ کوفے آتے ہیں۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، تو تمام ممالک اسلامیہ کا جو حاکم ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہشام بن عبد الملک۔ ہشام بن عبد الملک تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہے، اور اس کے گورنر ہیں۔ کوفے میں اس کا جو گورنر ہے اس کا نام ہے یوسف ابن عمر۔ بس ہشام ابن عبد الملک تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہے۔ ایک اور بات بتا دوں تاکہ اپنی بات کو آسانی کے ساتھ پہنچا سکوں،
اس وقت حکومت کا جو طریقہ تھا وہ آج جیسا نہیں تھا کہ جتنے ملک ہیں الگ الگ ملک کا الگ الگ حاکم ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا، سارے ملکوں کا حاکم ایک ہوتا تھا۔ یعنی جہاں جہاں اسلام ہوگا تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ایک ہوگا، یعنی گویا ہشام ابن عبد الملک تمام ممالک اسلامیہ کا حاکم ہے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے ملک ہوں گے یا جہاں جہاں اسلام آئے گا اس کا گورنر ہوگا، اور گورنر اصل حاکم کے انڈر میں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس ایک سینٹرل حکومت ہوتی ہے اور ایک اسٹیٹ کی، تو اسٹیٹ کا جو حاکم ہوتا ہے وہ سینٹرل کے انڈر میں ہوتا ہے، تو یہ گورنر کہے جاتے ہیں، اسٹیٹ کے جو حکمراں ہوتے ہیں۔ ایسے ہی جہاں جہاں اسلام ہوگا جتنے جتنے ممالک ہوں گے اس کا ایک گورنر ہوگا، اور اصل حاکم یا تو مدینے میں یا امام علی علیہ السلام کے زمانے میں کوفے میں، اور یہ بنی امیہ کے زمانے میں ان کا مرکز کیا تھا؟ دارالخلافہ ان کا کیا تھا؟ دمشق میں۔ تو ہشام ابن عبد الملک دمشق میں ہے، اس کا کوفے کا گورنر ہے، اس کا کیا نام ہے؟ یوسف ابن عمر۔ خوب ہو گئی بات۔ اب ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا۔ جب جناب زید کو شام سے نکالا گیا، ہشام ابن عبد الملک نے نکالا، تو یہ کوفے آ گئے۔ کہاں کے اوپر آئے؟ کوفے آئے۔ کون؟ جناب زید کوفے میں آئے، اور کوفے میں ہشام کا گورنر، اس کا نام کیا ہے؟ یوسف ابن عمر۔ اب جب یہ آئے تو انہوں نے اپنے قیام کی ابتدا کوفے سے کی، اس لیے کہ کوفہ قیام کا مرکز رہا ہے، یہاں سے تحریکیں اٹھی ہیں، یہاں سے انقلابات نے جنم لیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ اپنے قیام کی بنیاد کہاں سے رکھ رہے ہیں؟ کوفے سے۔ تو یوسف ابن عمر کو ان سب کو جناب زید کے بارے میں پتہ تھا۔ یوسف ابن عمر نے جناب زید کو پیغام بھیجوایا، اور پیغام یہ بھیجایا کہ ایسا ہے کہ اپنے قاصد سے یہ کہلوایا کہ جناب زید سے معذرت خواہی کرو، اور ان سے یہ کہو کہ جتنا جلدی ہو سکے کوفہ چھوڑ دیں۔ یہ کس نے کہلوایا؟ یوسف ابن عمر نے کہا جتنا جلدی ہو سکے زید کوفہ چھوڑ دیں۔ تو جناب زید نے اس کے خط کے جواب میں ایک بات لکھی، میں ابھی بیمار ہوں، میں ابھی مریض ہوں، اور بیماری کے شفا پانے تک کوفہ نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر اس نے یوسف ابن عمر نے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے تم کوفہ چھوڑو۔ تو انہوں نے ایک اور قانونی عذر پیش کیا، کہا کہ ایک میری زمین ہے، اور اس زمین کا طلحہ ابن عبید اللہ کے قبیلے کے ایک شخص سے میرا جھگڑا ہے، جب تک وہ جھگڑا حل نہ ہوگا تب تک میں کوفہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ پھر یوسف ابن عمر نے کہا کہ ایسا ہے تمہیں کوفہ چھوڑنا پڑے گا، اور تم اپنی جگہ کوئی اپنا وکیل معین کرو جو تمہارے مسئلے کو حل کرے گا، جو تمہارے جھگڑے کا حل پیش کرے گا۔ تو جناب زید کو کس نے مجبور کر رہا ہے؟ یوسف ابن عمر مجبور کر رہا ہے کہ وہ کوفہ چھوڑے۔ کہاں جائیں گے کوفہ چھوڑ کے؟ یہ بتائیے، زید کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے نا، تو کوفہ چھوڑ کے مدینہ جائیں۔ اتنا یوسف ابن عمر، بس یوسف ابن عمر کوفے کا گورنر ہے، کوفے کا گورنر ہے، اس نے کہا آپ کوفہ چھوڑیے۔ اتنا اصرار کیا کہ جناب زید کو کوفہ چھوڑنا پڑا۔ کوفہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کوفہ چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ مدینہ جائیں گے۔ تو کوفے سے مدینے کا جو راستہ ہے وہ قادسیہ ہوتے ہوئے، قادسیہ ایک جگہ ہے کہ کوفے سے جب مدینہ جائیں گے تو یہ قادسیہ کے راستے سے جائیں گے۔ اتنی بات ہو گئی؟ اچھا، جب اتنی بات ہو گئی تو جناب زید ابن علی نے کوفہ چھوڑ دیا، اور راستہ کون سا اختیار کیا ہے؟ جو راستہ قادسیہ ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچے گا۔ اچھی بات ہے، قادسیہ ہوتے ہوئے مدینے تک پہنچے گا۔ اب جب یوسف ابن عمر کو یہ پتہ چلا کہ زید ابن علی نے کوفے کی حد کراس کر لی ہے اور کوفے سے باہر نکل چکے ہیں، تو یہ خود یوسف ابن عمر کوفے سے جا کے ہیرا، ایک شہر کا نام ہے عراق کے، وہاں سکونت اختیار کرتا ہے۔ کون؟ یوسف ابن عمر، اور اپنی جگہ پہ ایک اپنا جانشین بناتا ہے، اس کا نام ہے حکم ابن سلم۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ جب جناب زید کوفہ چھوڑ دیا انہوں نے،
اور مدینے کے لیے نکل گئے اور قادسیہ پر پہنچے تو قادسیہ کے راستے سے جا رہے تھے. جب وہ کوفے کی حد سے باہر نکل گئے تو یہ جو یوسف ابن عمر تھا اس نے بھی کوفہ چھوڑ کر آ کے ہیرے میں بس گیا اور اپنی جگہ اپنا نائب کسے بنا دیا؟ حکم بن سلط کو. اتنی بات ہو گئی. اب زید نکل گئے کوفے سے اور کوفے کا گورنر بھی ہیرے میں آ چکا ہے اور اپنی جگہ حکم بن سلط کو بیٹھایا ہوا ہے. ایک ایک بات، اب کوفے کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ زید نے کوفہ چھوڑ دیا. جو بزرگان کوفہ تھے، جو کوفے میں عظیم المرتبہ ہستیاں تھیں، انہیں یہ پتہ چلا کہ زید کو کوفے سے نکال دیا گیا. تیزی سے انہوں نے زید کا رخ کیا اور قادسیہ پہ اپنے کو پہنچا دیا. اور قادسیہ پہ پہنچانے کے بعد بزرگان کوفہ نکلے زید کے لیے. قادسیہ پہ جناب زید سے ملاقات ہو جاتی ہے. کس کی ملاقات ہوتی ہے؟ بزرگان کوفہ کی، اہل کوفہ کی ملاقات جناب زید ابن علی سے ہوتی ہے قادسیہ پہ. ہوگی بات یہاں تک. اب جب قادسیہ پہ ملاقات ہوتی ہے تو اہل کوفہ نے جناب زید سے یہ کہا کہ اینا تخرج عنا، اس بات پہ توجہ کریے گا، وَمَعَكَ مِئَةُ أَلْفِ سَيْفٍ، ہمیں چھوڑ کر آپ کہاں جا رہے ہیں جبکہ آپ کے ساتھ 1,00,000 تلواریں. کتنی؟ 1,00,000 تلواریں. یعنی کیا مطلب ہوا؟ ہم کوفے والے 1,00,000 تلواروں کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. یہ پہلی بات کہی. 1,00,000 تلواریں آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہ پہلا پوائنٹ. اور کہا بصرے کے لوگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے اور خراسان کے جو سچے شیعہ ہیں، ایران کا جو شہر خراسان ہے، کہا 1,00,000 تو کوفے والے آپ کے ساتھ ہیں. ایک بات، بصرے کے لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور خراسان کے سچے شیعہ بھی آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے پرچم تلے بنی امیہ کا خاتمہ کریں گے. اور یہ جو بنی امیہ کا حاکم ہے، یعنی یہاں کا جو گورنر ہے، اور چند جو بنی امیہ کے کارندے، ہم ان کو لمحوں میں یہاں سے مٹا دیں گے. آپ کوفے واپس چلیے. بہت اصرار کیا مگر جناب زید اتنی آسانی سے ان کی باتوں میں آنے والے نہ تھے. اصرار پہ اصرار بڑھا تو قادسیہ سے کوفے کی طرف پلٹ گئے جناب زید اور اہل کوفہ کے ساتھ دوبارہ کوفے میں آ گئے. اور آج آپ کو اندازہ ہوگا، بڑی عظیم بات ہے، آپ کا جو مشن تھا، آپ کی جو تحریک تھی، بہت پلاننگ کے ساتھ اور بہت خفیہ طریقے سے، مخفی طریقے سے. ایسا نہیں تھا کہ اور بڑے اچھی شخصیتوں کو اپنے ساتھ لیا تھا. واپس قادسیہ سے کہاں آ گئے؟ کوفے میں آ گئے. اب جب کوفے میں جناب زید ابن علی کوفے میں آ گئے تو اب کوفے کی بڑی شخصیتوں کو پتہ چلا، سرداروں کو پتہ چلا، شیعان علی کو پتہ چلا اور امائدین کیا ہوتا ہے، جو قبیلوں کے سردار تھے نا، ان کو پتہ چلا کہ زید ابن علی کوفے میں آ گئے. اب جب آئے تو کوفے کے بڑے لوگ جناب زید کے پاس آنے لگے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. جناب زید کے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھیے پانی سر سے اونچا ہو گیا ہے. مطلب کیا ہوتا ہے اس کا؟ کہ سر سے اونچا. آپ غور کریے گا، بارش ہو رہی ہے، پانی یہاں تک پہنچے ابھی بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تک آ جائے اور پانی سر سے اوپر ہو جائے تو انسان بچ نہیں سکتا ہے. وہ کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ اہل کوفہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ بنی امیہ نے اتنے مظالم ڈھائے کہ اب ہم برداشت نہیں کر سکتے اور ہماری پناہ گاہ صرف اور صرف آپ ہیں. ہم آپ کے علاوہ کسی کو نہیں پہچانتے ہیں. ہماری پناہ گاہ صرف اور صرف آپ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہو کے بنی امیہ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. یہ کوفے میں باتیں کہی جا رہی ہے. تو جناب زید نے جانتے تھے کہ کوفے کے لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جانتے تھے کہ یہ تنہا چھوڑ دیتے ہیں، جانتے تھے کہ یہ کبھی جذباتی باتیں کرتے ہیں. مگر جناب زید نے
کہا کہ دیکھو مجھے ایک بات کا خوف ہے، یہ جو تم باتیں کر رہے ہو مجھے ایک بات کا خوف ہے، اور وہ ڈر ہے کہ کہیں تاریخ پھر سے نہ دہرا دو. بہت توجہ کریے گا، کہیں تاریخ پھر سے نہ دہرا دی جائے. جنگ جمل سن 36 ہجری میں، جنگ صفین سن 37 ہجری میں، جنگ نہروان سن 38 ہجری میں، 36 37 38. جمل 36 میں، صفین 37 میں ہے، نہروان 38 میں. ایک بات یاد رکھے گا. اور امام حسن علیہ السلام کی صلح 41 میں 41 ہجری میں ہے، اور سید الشہداء کا قیام 60 میں ہے، اور 61 میں امام حسین شہید ہوئے. یہ پوری تاریخ میں امام علی علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوڑا، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوڑا، امام حسین علیہ السلام کا بھی ساتھ چھوڑا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک بات کا ڈر ہے کہ کہیں تاریخ نہ دہرا دو. جیسے میرے دادا علی کے ساتھ بے وفائی کی، میرے دادا امام حسن کے ساتھ، میرے دادا امام حسین، امام علی، امام حسن، امام حسین کے ساتھ جیسے تم نے بے وفائی کی ہو، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ بھی تم بے وفائی نہ کرو اور مجھے تنہا چھوڑ دو جیسے ہمارے آباء و اجداد کو تنہا چھوڑا. بہت توجہ کریے گا. یہ باتیں جب کہیں کوفے میں کہیں جناب زید نے کہیں، اور جب کوفے کے بزرگ لوگ وہاں جناب زید سے کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھا کے کہا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے، خدا کی قسم کھائیے، اور لفظ جلالہ استعمال کیا، واللہ خدا کی قسم ہم خون کے آخری قطرے تک آپ کی راہ میں جہاد کریں گے اور آپ کی نصرت سے اپنا ہاتھ کھینچنے والے نہیں ہیں. یہ قسمیں کھائیں. اب یہاں کے اوپر تھوڑی سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور غور طلب بات ہے. بس انہوں نے قسمیں کھائیں. جب اتنی عظیم قسمیں کھائی جا رہی ہیں تو اب ایک انسان کی شرعی ذمہ داری بالکل واضح ہو جاتی ہے. بہت توجہ کریے گا. شرعی ذمہ داری کیا ہو جاتی ہے؟ بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ شرعی قسم کھا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ خون کے آخری قطرے تک ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. یہ شرعی، بس یہاں کے اوپر شرعی ذمہ داری بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب جب بالکل واضح ہو گیا کہ بھائی لوگ ساتھ دیں گے، خون کے آخری قطرے تک میرا ساتھ دیں گے اور مجھے چھوڑیں گے نہیں تنہا، تو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب میں خدا کی راہ میں قیام کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہوں. یہ کوفے میں کہا اب میں قیام کروں گا. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا اور بڑی باتیں آج کھل کے سامنے آئیں گے. اب انہوں نے کہا کہ میں قیام کروں گا. جب یہ بات کہی کہ اب میں قیام کروں گا، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. اور اس مسئلے سے ممکن ہے آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو، اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا. جب انہوں نے کہا میں قیام کروں گا، تو اب یہاں پہ کچھ لوگ جناب زید کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ آپ قیام نہ کریے. کیوں قیام نہ کریے؟ اس لیے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے. ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. تو یہ بتائیے جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے لیے نکل رہے تھے تو لوگ آ کے روک نہیں رہے تھے؟ جی روک رہے تھے نا بھائی. عبداللہ ابن جعفر روک رہے تھے، محمد ابن حنفیہ روک رہے تھے، عبداللہ ابن عباس روک رہے تھے. بڑی بڑی شخصیتوں نے روکا ہے یا نہیں روکا ہے؟ اور سب کیا کہہ رہے تھے؟ عراق نہ جائیے. حتیٰ ام سلمہ نے روکا ہے کہ آپ نہ جائیے، نانا سے سنائے جان خطرے میں. ٹھیک ہے نا. ایک بات پہ توجہ کریے گا. جو کسی مشن کا بانی ہوتا ہے نا، جو کسی انقلاب کا ہیڈ ہوتا ہے، سید و سردار ہوتا ہے، اس کی لاجک زمانے کی لاجک سے اوپر ہوتی ہے. بہت توجہ کریے گا. یہ بتانا چاہتا ہوں یہ کیا مسئلہ ہے. مثال کے طور پہ ایران میں ہم لوگ تھے جب 12 دن کی جنگ ہوئی. ٹھیک ہے. تو جب 12 دن کی جنگ ہوئی تو ہم وہاں تھے. ہمارے گھروں سے فون آ رہا تھا کہ بیٹا جتنا جلدی ہو سکے چلے آؤ. یہ بتائیے کیوں فون کر رہے تھے؟ یہ بتائیے. نہیں، کس کی فکر تھی؟ اپنے بچے کی. یعنی فکر یہ تھی ہم کو کیوں فون کیا جا رہا تھا
کہ آ جاؤ. ان کی لاجک کیا تھی؟ یعنی اگر میرے گھر والے فون کر رہے تھے تو میرے گھر والوں کی لاجک صرف اتنی تھی کہ میرا بچہ بچ جائے. یہی تو لاجک تھی، یہی تو لاجک تھی. مگر کیا جو وہاں کے اوپر صاحبان ایمان ہیں ان کی جان نہیں ہے؟ کیا وہ جو بچے ہیں ان کی آبرو نہیں ہے؟ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا. تو جو کسی بھی انقلاب کا سردار ہوتا ہے اس کی لاجک زمانے کی لاجک سے اوپر ہوتی ہے. یہ بتائیے عبداللہ ابن جعفر روک رہے تھے، ٹھیک ہے نا، روک رہے تھے نا امام حسین کو. محمد ابن حنفیہ بھی روک رہے تھے، روکا. عبداللہ ابن عباس نے روکا. جناب ام سلمہ، ان کی لاجک کیا تھی کہ امام حسین کو روک رہے تھے؟ کہ امام حسین کو روک رہے تھے؟ سب کی لاجک یہی تھی کہ حسین بچ جائیں، یہی تو لاجک تھی. مگر جو انقلاب کا رہنما ہوتا ہے اس کی لاجک کیا تھی؟ حسین نہیں رکے نا، حسین نہیں رکے. کیوں بھائی صاحب؟ سب کی لاجک یہ تھی کہ حسین بچیں. مگر حسین کی منطق کیا تھی؟ حسین کی لاجک یہ تھی کہ میں بچوں یا نہ بچوں، دین خدا بچنا چاہیے. بہت توجہ کریے گا. شریعت بچنا چاہیے، قانون الہی بچنا چاہیے. اور یہی بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ رہبر معظم بنکر میں کیوں نہیں چلے گئے؟ بھائی صاحب حسین کی منطق ہے، یہ حسین کی منطق سے سیکھا تھا. میں بچوں یا نہ بچوں مگر خدا کا قانون یعنی مظلوم کی حمایت، یہ قانون بچنا چاہیے. یہ جو کسی بھی انقلاب کا جو سید و سردار ہوتا ہے اس کی منطق زمانے کی منطق سے افضل ہوتی ہے. امام حسین سے بھی لوگ روک رہے تھے. امام حسین نے گئے. امام حسین کیوں چلے گئے بھائی صاحب؟ کہا دیکھو اہم یہ نہیں ہے کہ میں بچوں، اہم یہ نہیں ہے کہ میں بچوں. اور یہی بات آپ غور کریے نا بھائی، عبداللہ ابن زبیر نے کعبے میں پناہ لی مگر امام حسین علیہ السلام نے حج کو چھوڑ دیا، کعبے سے باہر نکلے. کیوں بھائی صاحب؟ کیوں؟ اور یہ کہا کہ کعبے سے ایک بالشت باہر مارا جاؤں حسین کے لیے بہتر اس بات سے کہ کعبے کے اندر مارا جاؤں. یہ بات امام حسین نے کہی. عبداللہ ابن زبیر کعبے میں چھپا، امام حسین علیہ السلام نے حج کو چھوڑ دیا اور کعبے سے نکل گئے حج چھوڑ کر. کیوں؟ عبداللہ ابن زبیر نے کیا کیا تھا؟ کعبے کو سپر بنایا تھا تاکہ خود بچ جائے. بہت توجہ کریے گا. کعبے کو آگے رکھا تھا تاکہ خود بچ جائے. حسین نے کعبے سے نکل کے یہ بتایا، خود کو سپر بنایا تاکہ کعبہ بچ جائے. یہ فرق ہے، یہ فرق ہے. عبداللہ ابن زبیر نے کعبے کو سپر بنایا تھا اپنے بچنے کے لیے، مگر حسین نے خود کو سپر بنایا تاکہ کعبہ بچ جائے اور کعبے کی حرمت پامال نہ ہونے پائے. تو جو سالار ہوتا ہے کسی انقلاب کا اس کی لاجک زمانے کی لاجک سے افضل ہوتی ہے. امام حسین کو بھی روکا جا رہا تھا. اچھا، اور یہ امام حسین کے پوتے ہیں، ان سے بھی کہا گیا. کس سے؟ زید ابن علی سے کہا گیا کہ جان کا خطرہ ہے، قیام نہ کریے. مگر آپ کو پتہ ہے نا انہوں نے قیام کر کے بتایا کہ اہم یہ نہیں ہے کہ میں بچوں. بہت توجہ کریے گا. اہم یہ نہیں ہے کہ میں بچوں، اہم یہ ہے کہ خدا کا دین بچنا چاہیے، شریعت محمد مصطفیٰ بچنا چاہیے، قانون الہی بچنا چاہیے. اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی قیام کو مقدس قیام کہا جاتا ہے، اسی تحریک کو مقدس تحریک کہا جاتا ہے جہاں اپنے کو نہ دیکھا جائے، خدا کا دین دیکھا جائے. آپ کو پتہ ہے، آپ یہ بتائیے شمع، یہاں شمع جلتی ہے نہیں جلتی ہے؟ شمع جب جلتی ہے تو کیا کرتی ہے جی؟ نہیں، خود پگھلتی رہتی ہے یا نہیں؟ اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں اندھیرا ہوتا ہے وہاں روشنی میں بدل دیتی ہے اندھیرے کو نا. تو شمع کا وجود اپنے کو نہیں دیکھتا ہے. بہت توجہ کریے گا. شمع خود پگھلتی رہتی ہے مگر سماج اور معاشرے کو، اس ماحول کو نورانی کر دیتی ہے. شہید کی مثال شمع جیسی ہے، خود تو چلا جاتا ہے مگر زمانے کو تاریکیوں سے نکال دیتا ہے.
آپ کو پتہ ہے خود کو نہیں دیکھتا ہے، وہ دین کو دیکھتا ہے، وہ شریعت کو دیکھتا ہے، وہ حق اور حقیقت کو دیکھتا ہے۔ تو جناب زید سے کہا گیا کہ جان خطرے میں ہے، آپ قیام نہ کریے، قیام نہ کریے، مگر انہوں نے کہا تمہاری لاجک یہ ہے کہ زید بچے اور میری منطق یہ ہے کہ خدا کا دین بچ جائے۔ اچھا، میری منطق یہ ہے کہ خدا کا دین بچ جائے۔ کچھ لوگ آگے بڑھے، جن میں سے ایک محمد ابن عمر ابن علی، یہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا نہ جائیے۔ آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے آ کے کہا نہ جائیے تو جناب زید نے کہا تمہیں نظر نہیں آتا یہ ستائے ہوئے لوگ جنہیں بنی امیہ نے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، یہ میری پناہ میں آئے ہیں۔ آپ بہت غور کریے گا، آپ انصاف سے بتائیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی ایک انسان ہو، 20-25 لوگ ہوں مان لیجئے، اور ان کو ستایا گیا، اور ایسے پراشوب ماحول میں کوئی ان کو نجات دینے کے لیے اٹھتا اور پھر آ کے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، اور آپ ہی کو ہم اپنی پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ کہ یہ بنی امیہ نے ان پر ظلم ڈھائے ہیں اور یہ ستائے ہوئے لوگ میری پناہ میں آئے ہیں، میری پناہ میں آئے ہیں۔ اور پھر کہا کہ کیا تم نہیں دیکھتے ہو بنی امیہ کا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا ہے؟ اور کہا کیا تم یہ نہیں دیکھتے بنی امیہ کے کارندے مجھے کہاں کہاں کی خاک چھنوا رہے ہیں، کبھی مجھے شام لے جاتے، کبھی مجھے عراق بھیجتے ہیں، کبھی مجھے جزیرہ بھیجتے ہیں، کبھی مجھے حجاز بھیجنے پہ مجبور کر رہے ہیں، اور تمہیں یہ ثقیف یوسف ابن عمر کا یہ نظر نہیں آتا مجھے یہ اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کوفہ چھوڑو، یہ کہہ رہا ہے وہاں جاؤ، تمہیں یہ نظر نہیں آتا ہے، تمہیں ان کے مظالم نظر نہیں آتے۔ اور کچھ اور لوگ آگے بڑھے، زید ابن علی سے کہا کہ آپ قیام نہ کریے، تو آپ کو پتہ ہے کہا تم مجھے چند روزہ دنیا کے سکون کی طرف بلاتے ہو۔ بہت غور کریے گا، یہ سچی تعلیمات دنیا کی کس یونیورسٹی میں مل سکتی ہیں؟ کس درسگاہ میں یہ باتیں ملیں گی؟ کس لٹریچر میں یہ باتیں ملیں گی؟ اسی لیے ہم فرش ازا قیامت تک بچھاتے ہیں۔ دنیا کی کسی یونیورسٹی میں ایسی باتیں مل ہی نہیں سکتی ہیں جو درسگاہ کربلا میں ملیں گی، اور جو کربلا کی یونیورسٹی میں کہا کہ تم مجھے دنیا کی چند روزہ سکون کی طرف بلاتے ہو، سکون کی طرف۔ میں نے دنیا سے کبھی دل لگایا ہی نہیں ہے، میں نے اپنی دنیا سے کبھی دل لگایا ہی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ زندگی، بہت غور کریے گا یہ کتنا بڑا پیغام ہے، کہا کہ لوگوں پہ ظلم کیا جا رہا ہے اور میری نگاہوں کے سامنے ظلم کیا جا رہا ہے، کہا ایسی زندگی میرے لیے دردناک موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کہا ایسی زندگی، ذلت کی زندگی، جہاں میں دیکھوں کسی دوسرے کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، ایسی زندگی میرے لیے دردناک موت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس کے بعد جملہ کہا ہے جو لوگ روک رہے تھے قیام کرنے سے، ان سے یہ جملہ کا دیکھو، صرف 2 چیز چاہتا ہوں، یا تو ان ظالموں کے اوپر فتح پا کے دنیا میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، یا خدا کی راہ میں شہید ہو کر بارگاہ الہی میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اس کے سوا دوسری چیز نہیں چاہتا۔ اتنی بات جب ہو گئی، بہت توجہ کریے گا، یہ باتیں کہاں کی ہیں؟ کوفے کی ہیں نا۔ تو کوفے میں ایک سچے شیعہ کے گھر میں تھے اور ہر رات کو اپنی جگہ بدلتے تھے، کبھی بھی ایک جگہ رہے ہی نہیں جناب سید، اور اتنی پلاننگ کے ساتھ اپنی تحریک چلائی ہے جناب زید نے کہ آج آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے دشمن نے جناب زید کے اوپر قابو پایا، وہ بھی آج بتاؤں گا۔ جگہ بدلتے تھے، کوفے میں ایک سچے شیعہ کے گھر میں تھے۔ یہ گھر کتنا فضیلت والا گھر ہوگا، اس میں جان کا خطرہ ہے، اس میں آبرو کا خطرہ ہے۔ کسی کے گھر میں ایک ایسے انسان نے پناہ لی ہے جو حکومت کے خلاف بولتا ہے۔ ایک شیعہ کے گھر میں تھے، بہت توجہ۔ اب اس میں جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ بنی امیہ کے خلاف اٹھنا ہے، تو اب کوفے کے لوگ گروہ در گروہ آنے لگے،
بیعت کا سلسلہ اور بڑی پلاننگ کے ساتھ ہو رہا تھا. بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا کوفے میں، اور وہ بھی ایک شیعہ کے گھر میں اور خالص شیعہ کے گھر میں. تو آپ کو پتہ ہے بیعت لینے سے پہلے اپنے مقصد کو بتایا. پہلا پوائنٹ، قیام اس لیے کر رہا ہوں تاکہ کتاب خدا کو زندہ کیا جائے اور رسول کی سنت کو زندہ کیا جائے. یہ پہلی بات کہی انہوں نے. اور کہا قیام اس لیے کہ میرے ساتھ ظلم کے خلاف بولنا ہے، ظالم اور ستمگر کے خلاف بولنا ہے. آپ جوش ملی آبادی کو اگر سنیں تو جوش ملی آبادی نے بڑی پیاری بات کہی ہے. کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمائے پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز ازاں. باطل کے خلاف اعلان حق کو کربلا کہا جاتا ہے. کربلا جرت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں. ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں یزیدیت پنپ نہ سکے اسے کربلا کہتے ہیں. جہاں فرعونیت سر اٹھا نہ سکے اسے کربلا کہا جاتا ہے. جہاں خلاف حق بات کی کوئی گنجائش نہ ہو اسے کربلا کہا جاتا ہے. فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی. صلوات پڑھ دے بر محمد وال. جا کے میں نے ہے سوچا حسین کو، جس حد پہ جا کے میں نے ہے سوچا حسین کو، اس سے ہمیشہ آگے ہی پایا حسین کو. اور امام زمانہ پہنچائیں گے حسین کو. لکھوں گا آج رات عریضہ حسین کو. اہل مدینہ ہار گئے مجھ سے عشق میں نے بغیر دیکھے ہی مانا حسین کو. نعرہ حیدری. پہلا پوائنٹ، خدا کی کتاب کو زندہ کیا جائے گا اور نبی کی سنت کو زندہ کیا جائے گا. دوسرے پوائنٹ پہ ظالم کے خلاف اٹھنا ہے، ظلم کے خلاف بولنا ہے. تیسرا پوائنٹ مظلوم کی حمایت کرنا ہے، مظلوم کا ساتھ دینا ہے. لوگ یہ اسی قانون کو بچانے کے لیے حسین، ہمارے مذہب کا یہ خاصہ ہے، یہ صرف شیعت کا قاعدہ ہے. یہ جو حسن نصر اللہ علی اللہ مقامہ کہتے تھے نحنو شیعت علی ابن ابی طالب فی العالم، اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات میں علی کے شیعہ ہم ہیں، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا امتیاز ہے کہ ہمارے مذہب میں مظلوم کو دیکھنا ہے، مسلک کو نہیں دیکھنا ہے. مظلوم کو دیکھنا ہے، اس کا دین نہیں دیکھنا ہے. تو جو بیعت لیتے تھے کتاب خدا کو زندہ کرنا ہوگا، نبی کی سنت کو زندہ کرنا ہوگا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا اور مظلوم کی حمایت کرنا ہوگا. چوتھی بات پہ غور کریے گا، کہا جو لوگوں کے مال لوٹے گئے ہیں ان کو واپس پلٹائیں گے. کیا شان ہے نا، کیا عظمت ہے. اسی سے کوئی انقلاب مقدس بنتا ہے. کہا لوگوں کے جو مال غصب کیے گئے ہیں ان کا مال، لوٹا ہوا مال ان تک پلٹایا جائے گا. اور کہا بیت المال جو تمام مسلمانوں کا حق ہے اسے برابر بانٹا جائے گا. یہ کہتے تھے. اور پھر جب بیعت ہوتی تھی تو بیعت کرنے کے لیے سردار آتے تھے، سردار کوفہ آتے تھے، کوفہ کے بزرگ آتے تھے، اور آنے کے بعد اپنا ہاتھ حضرت زید کے ہاتھ میں جب دیتے تھے تو جناب زید ان سے کہتے تھے دیکھو اللہ اور رسول کو گواہ بنا کر کے کہو کہ تم خدا کے دشمن سے لڑو گے، اور جو تم نے وہ کہا ہے کہ چھوڑو گے نہیں اس کا وعدہ کرتے ہو. دو باتیں کہتے تھے. پوچھتے تھے جب بھی کوئی آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا تھا تو جناب زید اس سے پوچھتے تھے، خدا کو گواہ کر کے پوچھتے تھے، رسول اللہ کو گواہ کر کے پوچھتے تھے جو تم نے کہا ہے کہ ہم نصرت کریں گے اس وعدے پہ ڈٹے رہو گے اور خدا کے دشمن سے لڑو گے. اور جب وہ لڑنے والا، جب بیعت کرنے والا ہاں کہتا تھا تو جناب زید اس کے ہاتھ کو ایسے دباتے تھے، اس کے ہاتھ کو دبا کے کہتے تھے کہ خدا گواہ رہنا. یہ کہتے تھے جناب زید، اور ایسے بیعت لی خدا گواہ رہنا. اور جب بیعت ہوتی تھی تو کچھ اپنے نمائندے بنائے تھے.
ان کے ہاتھوں میں رجسٹر دیے ہوئے تھے، وہ نمائندے ہر بیعت کرنے والے کے نام لکھتے تھے۔ یعنی کوفے میں جو بیعت ہوتی تھی جناب زید کے ہاتھ پہ کچھ نمائندے معین کیے تھے، ان کو نقیب کہا جاتا ہے، وہ نقیب معین تھے، جو آ کے بیعت کرتا تھا اس کے نام لکھے جاتے تھے۔ اتنے لوگ کوفے کے لوگوں میں 15,000 سے زیادہ لوگوں جو صرف کوفے کے تھے، انہوں نے حضرت زید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی۔ بس کوفے کے لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے جناب زید کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے؟ 15,000 سے زیادہ لوگوں نے۔ یہ ہوئے کوفے کے لوگ۔ مگر جناب زید کا جو قیام تھا وہ صرف کوفے کے لوگوں تک نہیں تھا۔ جناب زید نے اب کوفے کے باہر کے لوگوں کو خط لکھا ہے، اپنے نمائندے بھیجیں۔ اب میں بات کو آپ کے سامنے لکھ کے لے کر آیا ہوں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ کن کن نمائندے، کتنے نمائندے بنا کر بھیجے اور کیسی عظیم المرتبہ ہستیاں آپ کے ساتھ تھیں۔ اب آپ کو بتانا ہے یہ کیا بتانے جا رہا ہوں، کس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اشارہ اس بات کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جناب زید کا جو قیام تھا وہ صرف اس میں اہل کوفہ نہیں تھے۔ آپ نے کوفہ کے باہر کے لوگوں کو خط لکھا اور اس کے لیے نمائندے بنائے۔ جناب زید کے جو نمائندے ہیں اس میں سے ایک نمائندے یزید ابن ابی زیاد ہے، یہ پہلا نمائندہ۔ انہیں کہاں بنا کر بھیجا تھا؟ انہیں رقہ بھیجا ہے، انہیں رقہ بھیجا ہے۔ اور جب رقہ بھیجا ہے تو ایک شخص ہے سراج جرمی، وہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور بیعت اس عنوان سے کی تھی کہ میں چل کے کوفے میں جناب زید کا ساتھ دوں گا۔ تو رقے کی ایک بڑی تعداد نے یزید ابن ابی زیاد کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ کس لیے بیعت کی؟ تاکہ وہ کوفے میں آ کر کے جناب زید کے ساتھ بنی امیہ کے خلاف لڑے گی۔ یہ پہلے نمائندے کا نام ہے۔ دوسرے نمائندے میں بہت زیادہ اس میں وضاحت نہ کروں گا، دوسرے نمائندے سالم ابن ابی الحدید ہیں۔ تیسرے نمائندے عبدہ ابن کثیر جرمی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عبدہ ابن کثیر جرمی، حسن ابن سعد، ان کو خراسان بھیجا، دو لوگ کو، عبدہ کثیر جرمی اور حسن ابن سعد، ان کو خراسان بھیجا۔ آپ کو پتہ یہ جو حسن ابن سعد ہیں جنہیں خراسان بھیجا ہے جناب زید نے، یہ عالم ہیں، دانشور ہیں، یہ فقیہ ہیں، اور یہ لوگوں کو زید ابن علی کی بیعت کی طرف بلاتے تھے۔ لکھ کے اس لیے لایا ہوں، بہت پلاننگ کے ساتھ قیام کیا ہے۔ 3 ہو گئے نا، چوتھا عثمان بن عمر کون ہے؟ ان کی کنیت ہے ابو یقظان۔ ابو یقظان کون ہیں؟ یہ نامور فقیہ ہیں۔ فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جس کو دین کا گہرا علم ہو اسے فقیہ کہا جاتا ہے، اور یہ راوی حدیث بھی ہیں۔ پانچویں نمائندے جو انہوں نے بھیجے ہیں یہ فضیل ابن زبیر ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ تمام نمائندوں میں فضیل ابن زبیر یہ بہت اہم ہے، یہ 5ویں امام کے مخلص صحابی ہیں۔ یہ پہلی بات ہے، معتبر راویوں میں سے ایک ہیں فضیل بن زبیر۔ اور ان کا اہم کام کیا تھا؟ اہم کام یہ تھا کہ جتنی بھی اسلام کی بڑی شخصیتیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے فقہاء ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے دانشور ہیں، ان تک جائیں گے، اور جانے کے بعد ان کے ذہنوں کو جھجوڑیں، ان کی غیرت ایمانی کو بیدار کریں کہ آؤ زید کے ساتھ جتنے فقہاء ہیں، جتنے محدثین ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے شعراء ہیں، جتنی بڑی شخصیتیں ہیں، ان کے پاس پیغام کس کے ذریعے سے پہنچوایا ہے؟ فضیل ابن زبیر کے ذریعے سے، جو امام کے مخلص صحابی تھے۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی تحریک کا، اپنے مشن کے دائرے کو ایسے بڑھا دیا۔ اچھی بات ہو گئی۔ اب ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں جو اور بھی اہم بات ہے۔ کیا جناب زید کی تحریک میں صرف عام لوگ شامل تھے، یا محدثین بھی شامل تھے، یا فقہاء بھی شامل تھے، یا دانشور بھی شامل تھے، علماء بھی شامل تھے کیا، یا صرف معمولی لوگ؟ آپ یہ بتائیے، اگر کوئی مشن ہو، کوئی تحریک ہو، اور اس میں عالم اسلام کی برجستہ شخصیتیں شامل ہوں، تو
تو وہ مشن کتنا عظیم ہو جاتا ہے، وہ مشن کتنا مقدس بن جاتا ہے، اس مشن کی عظمت کتنی ہوتی ہے۔ تو کون کون شریک تھا، میں چند ہستیوں کے نام لکھ کے لایا ہوں، بہت سارے لوگ شریک تھے مگر میں نے کچھ ہی کو کوٹ کیا ہے تاکہ میں اپنی بات کو آج ایک حد تک پہنچا سکوں اور آپ تک اندازہ ہو سکے کہ جناب زید کے قیام کا مرتبہ کتنا ہے اور کتنی بڑی تحریک ہے۔ جو امید ہیں رسول اللہ کی امید ہے جناب زید، امیر المومنین نے جناب زید کا تذکرہ کیا، سید الشہداء نے جناب زید کا تذکرہ کیا، امام سجاد، امام صادق علیہ السلام نے کس طریقے سے کن الفاظ سے یاد کیا ہے۔ وہ عظیم المرتبہ شخصیتیں کون سی ہیں جنہوں نے جناب زید کی نصرت کی؟ پہلی شخصیت، بہت توجہ کریے گا، آپ کے قیام میں فقہا شامل ہیں، محدثین شامل ہیں، شعراء شامل ہیں، بڑی بڑی پڑھی لکھی شخصیتیں۔ ایک شخصیت، چند شخصیتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن شبرمہ بن طفیل، جان بوجھ کر آپ کے سامنے لکھ کر لایا ہوں۔ عبداللہ ابن شبرمہ بن طفیل، یہ کون ہیں؟ یہ قاضی ہیں۔ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جج کو قاضی کہا جاتا ہے، عربی میں جج کو قاضی کہا جاتا ہے۔ یہ قادر الکلام شاعر ہیں، یہ فقیہ ہیں، یہ محدث ہیں۔ یہ کون ہو گئے؟ عبداللہ ابن شبرمہ بن طفیل، یہ پہلی شخصیت۔ دوسری شخصیت جو جناب زید کے قیام میں شریک ہے، اعمش نام ہے، اعمش، ان کو کہتے ہیں سلیمان ابن مہران کوفی۔ یہ کون ہے بھائی صاحب؟ سلیمان ابن مہران کوفی کون ہے؟ لفظوں میں لکھا ہے مذہب تشیع کی عظیم المرتبہ شخصیت اور ثقہ شخصیت ہے، محدث یعنی ثقہ ہیں جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، یہ محدث ہیں، حدیث کو پہچانتے بھی ہیں، حدیث کا معنی مفہوم کو بھی جانتے ہیں، راوی حدیث ہیں، اور آپ کوفے کے مائے ناز عالم ہیں۔ یہ دوسری شخصیت ہے جو جناب زید کے قیام میں شریک ہیں۔ تیسری عظیم المرتبہ شخصیت جو جناب زید کے قیام میں شریک ہیں، سلیمان ابن خالد ہیں۔ یہ کون؟ ایک بات روک کے آپ کو بتا دوں، ایک صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد۔ اور ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ کو اندازہ ہوگا ان باتوں سے، آپ کو ایک بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم حیات کا نام ہے، علم زندگی کا نام ہے۔ علم سے انسان کی زندگی بڑھ جاتی ہے، علم سے انسان کیا وزن پیدا ہوتا ہے، علم سے انسان کیا گہرائی پیدا ہوتی ہے، علم انسان کو صاحب نظر بناتا ہے، علم انسان کو استقلال عطا کرتا ہے، علم انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی طاقت عطا کرتا ہے۔ علم ایک ابدی سرمایہ کا نام ہے، اس پہ بہت گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ پہلا مرحلہ ہے۔ میرے امام نے کہا تھا نا، دو بھوکوں کے پیٹ نہیں بھرتے ہیں، منہومان لا یشبعان، دو بھوکے ایسے جن کے پیٹ نہیں بھرتے، طالب و دنیا و طالب و علم، ایک دنیا کو حاصل کرنے والا، ایک علم کو حاصل کرنے والا۔ مگر دنیا کی بھوک تو مجھے لگی ہے، علم کی بھوک ہے یا نہیں ہے یہ معلوم نہیں۔ بہت توجہ کریے گا، اور شرط یہ کہ انسان کو علم کا ذائقہ ملنا چاہیے۔ علم کا ذائقہ جسے مل گیا نا، وہ یہ دنیا کی زرق و برق کی طرف توجہ بھی نہیں کرے گا۔ علم اصلی سرمایہ کا نام ہے، علم عزت کا نام ہے۔ آپ کو ایک مثال دوں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ یہ بتائیے، ایک مرتبہ ہم لاٹھی لے کے چلتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگر ہم لاٹھی کے سہارے کھڑے رہے تو کب تک کھڑے رہیں گے؟ جب تک لاٹھی ہے تب تک کھڑے رہیں گے، ہے نا۔ اور ایک مرتبہ ہماری رگ میں خون پایا جاتا ہے، لاٹھی تو کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے مگر میرے خون کو نہیں چھین سکتا۔ بہت توجہ کریے گا، میری ذات کا جز ہے۔ مال کی مثال لاٹھی جیسی ہے، علم کی مثال رگوں میں بہتے ہوئے خون جیسی ہے۔ بہت توجہ کریے گا، علم ہی زندگی کا نام ہے۔ تیسرے محدث جو جناب زید کے قیام میں شریک ہوئے، سلیمان ابن خالد ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ سلیمان ابن خالد ہیں۔ یہ کون ہیں؟ چھٹے امام کے صحابی ہیں، رات و دن قرآن میں گزرتا تھا۔ حب اہل بیت کے جرم نے یوسف ابن عمر جو کوفے کا گورنر تھا، ان کا ہاتھ کاٹا ہے۔
کس جرم میں کاٹا ہے کہ آل محمد سے محبت کرتے ہیں، بس چھٹے امام کے صحابی ہیں، رات و دن ان کا قرآن میں گزرتا ہے، حب اہل بیت کے جرم میں ان کا ہاتھ کاٹا گیا، اور یہ مجاہد ہیں، اور جناب زید کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے چھٹے امام سے اجازت لی، چھٹے امام نے اجازت دی اور اجازت پا کر کے اس لشکر میں شامل ہوئے ہیں۔ یہ عظیم المرتبہ، یہ کوئی معمولی شخصیتیں نہیں۔ چوتھی شخصیت وہ حجاج ابن دینار ہیں۔ حجاج ابن دینار کون ہیں؟ جلیل القدر فقہا، اکابر میں سے ہیں، شیعہ ہیں، اہل بیت کے شہداء ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہو گیا۔ اس کے علاوہ پانچویں شخصیت ہارون بن سعد اجلی کوفی، شیعہ ہیں، امانت اور صداقت میں ان کا چرچا ہے، اور یہ جو غاصب بنی امیہ کے غاصب حکمراں ہیں نا، ان کے خلاف لڑنے کے لیے، بنی امیہ کے خاتمے کے لیے جناب زید کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے۔ چھٹے عظیم المرتبہ انسان جسے جناب زید لے کر آئے تھے زبید بن حارث ہیں۔ کان عباد الکوفہ و محدثیہا، یہ کوفہ کے عبادت گزار لوگوں میں سے ہیں اور کوفے کے محدثین میں سے ہیں۔ ساتویں فرد ہاشم بن برید ہیں، دنیا شیعت کے جلیل القدر عالم ہیں، اپنے وقت کے نامور فقہاء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، اتنا ہی نہیں، ابو حنیفہ نے، بہت توجہ کریے گا، ابو حنیفہ نے 2 سال سے زیادہ ان کے پاس پڑھا ہے۔ ابھی تک سنتے آئے تھے کہ چھٹے امام سے پڑھا ہے، صرف چھٹے امام سے نہیں پڑھا، چھٹے امام سے بھی پڑھا ہے اور جناب زید سے بھی پڑھا ہے۔ 2 سال سے زیادہ جناب زید کے پاس۔ وہ چھٹے امام کے لیے کہا تھا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نہ ہوتے تو نعمان یعنی ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال سے زیادہ جناب زید کے سامنے ابو حنیفہ پڑھا، اور ابو حنیفہ کو بھی خط لکھا جناب زید نے، اور انہیں فضائل ابن زبیر کے ذریعے خط بھیجا اور کہا دیکھو اسلام کا مسئلہ ہے، شیعہ سنی ایک ہو کر آؤ بنی امیہ کے خلاف اٹھتے ہیں تاکہ ظلم کو مٹایا جا سکے۔ اتنی وسیع فکر کہاں سے پائی ہے؟ یہ مکتب اہل بیت سے پائی ہے۔ آپ دیکھیں نا، آپ دیکھیں، مگر جو مکتب اہل بیت سے دور ہوتا ہے، بھائی صاحب 57 ملک تھے اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، 57 ملک تھے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہے تھے، مگر ایک، اس لیے کہ خون تو خون ہے، خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا۔ خون اپنا اثر رکھتا ہے نا، خون اثر دکھا کے رہتا ہے، اور وہ بھی حسنی خون ہو، وہ بھی حسینی خون ہو، وہ بھی علوی خون ہو، وہ بھی فاطمی خون ہو، اور وہ بھی نبوی خون ہو، اور وہ بھی ہاشمی خون۔ خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو۔ آج دیکھیے جو شہادت کے ایام ہیں، یہ جو تدفین کا مسئلہ ہے رہبر شہید کا، آپ کو پتہ ہے جب کوئی خون بہت پاک ہوتا ہے نا، تو جتنا خون پاک ہوتا ہے اسی پاکی کے برابر دنیا میں اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ جو پوری دنیا میں آپ کی شہادت کا جو اثر ہے نا، یہ خون کی پاکیزگی کی دلیل ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکیزہ خون اثر دکھاتا ہے، ہاں تقوی اثر دکھاتا ہے، طہارت اثر دکھاتی ہے، یہ خون کی پاکیزگی ہے۔ حسینی مسلک سے تعلق، حسینی ہے نا، حسینی سادات ہیں آپ، خون تو خون ہے، خون تو خون ہے۔ یہ اپنے کو نہیں دیکھتے ہیں، جن کا قیام مقدس ہوتا ہے وہ اپنے وجود کو نہیں دیکھتے، وہ دین کو دیکھتے ہیں، وہ شریعت کو دیکھتے ہیں، وہ مذہب اور مسلک کو دیکھتے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کوفہ سے 13,000 سے زیادہ لوگوں نے بیعت کر لی،
اچھا پھر باہر کے اپنے نمائندے بھیجے، اور اس کے بعد فقہا، محدثین، علماء اور دانشوروں کی ایک بڑی تعداد آپ کے ساتھ ہے، جو آپ کے ساتھ قیام کرنے کے. اور کوفے میں ایک خالص شیعہ کے گھر میں وہ ہیڈ کوارٹر تھا، وہاں وہ مرکز تھا آپ کی تحریک کا. ہر رات مگر آپ اپنی جگہ بدل دیتے تھے، ہر رات اپنی جگہ، اور بیعتوں کا سلسلہ شروع تھا. اتنے لوگوں نے آ کے بیعت کی کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی. 1-2 ہزار کی بات نہیں ہے، 1-2 ہزار کی بات نہیں ہے، 40,000 لوگوں نے بیعت کی. اس سے ایک اور بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیے بنی امیہ کا ظلم کس درجہ بڑھ چکا تھا. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ بنی امیہ کا ظلم کس درجہ بڑھ چکا تھا، سر سے اوپر ہو گیا تھا. 40,000 لوگوں نے مگر یہ یوسف ابن عمر کہاں ہے جو کوفے کا گورنر تھا؟ یوسف ابن عمر ہیرے میں ہے، اور اس کی جگہ کے اوپر کوفے میں کون ہے؟ حکم بن سلط ہے. اور جو پورے ممالک اسلامیہ کا حاکم ہے اس کا نام ہے ہشام ابن عبد الملک. اب ہشام ابن اور بنی امیہ کے جاسوس تھے جو جناب زید کے ہر حرکات و سکنات پہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ بنی امیہ کے کسی شخص نے ہشام ابن عبد الملک کو خط لکھ دیا، اور خط کے ذریعے سے یہ بتایا کہ زید تو کوفے میں اپنی حکومت کے خواہاں ہیں، تو ہشام ابن عبد الملک دمشق میں ہے نا. اب اس نے یوسف ابن عمر کو ہیرا میں خط لکھا، کئی خط لکھے، اور ان خطوں میں سے ایک خط نہایت سخت خط لکھ دیا اور شدید خط لکھا. کس کے نام؟ یوسف ابن عمر کے نام ایک خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ زید ابن علی نے کوفے میں اپنے قدم جما لیے، اور اہل کوفہ گروہ در گروہ لوگ ان کے پاس جمع ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے قدم جما لیے رہے، اور بیعتیں لی جا رہی ہیں. اور مجھے تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ تمہاری لاپرواہی پہ مجھے سخت حیرت ہو رہی ہو کہ تم اتنے لاپرواہ ہو، اور زید ابن علی کے ہاتھوں پہ بیعت لی جا رہی ہے، لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جا رہے ہیں. دیکھو، اگر تم زید ابن علی کو کوفے سے نکال نہیں سکتے ہو آسانی کے ساتھ، تو تم تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ اور زید کا مقابلہ کرو، اور تلوار کے ذریعے سے کوفے سے باہر نکال دو. اور یہ تم کرو، سختی سے کرو. تو یہ تو ہیرے میں تھا، اور کوفے میں جو اس کی جگہ تھا اس کا نام تھا حکم بن سلط. اس نے یوسف ابن عمر نے حکم بن سلط اپنے جانشین کو یہ خط لکھ دیا کہ ایسا ہے کہ دیکھو زید ابن علی کی پناہ گاہ کہاں ہے. آپ یہ دیکھیے نا، کسی بھی تحریک کو کس طریقے سے ختم کیا جاتا ہے، کسی بھی تحریک کو کس طریقے سے مٹایا جاتا ہے، اور کتنی دور اندیشی کی ضرورت ہے، کتنے دور اندیش ہونے کی ضرورت ہے، کتنی بصیرت اور بینائی چاہیے. یوسف ابن عمر نے حکم بن سلط کو لکھا کہ دیکھو ان کی پناہ گاہ کہاں ہے، یہ کہاں ہیں. اس نے کئی گھروں کی چھان بین کی، چھاپے مارے، مگر کسی گھر میں نہ ملے. آپ کو یہاں سے جناب زید کی دور اندیشی کا اندازہ ہو سکتا ہے. ہار گیا کوفے کا جو حاکم تھا حکم بن سلط، مگر نہ پا سکا جناب زید کو. اب جب نہ پا سکا، جس گھر پہ چھاپا مارتا تھا اس میں زید ابن علی ملتے ہی نہ تھے، ہوتے تھے مگر کب جگہ بدل دیتے تھے یہ کسی کو نہیں پتہ چلتا تھا. اور اسی لیے حدیث میں کہ المؤمن کیس، مومن کو عقل مند ہونا چاہیے، مومن کو اپنے عقل سے فائدہ اٹھانا چاہیے. آخر میں اس نے اپنا طریقہ بدل دیا. اب ایک جاسوس خریدا گیا، اور جاسوس بھی کیسا خریدا گیا. ایک بات آپ کو بتا دیں، کسی بھی فکر کو ایک انسان اگر دشمن بن کے خراب کرے گا تو فوراً پکڑ لیا جائے گا نا کہ بھئی یہ دشمن ہے، یہ ہمارا دشمن ہے. لیکن اگر وہ شیعہ بن کے آئے اس تحریک کو خراب کرے تو دیر لگے گی.
بہت بصیرت چاہیے، بہت دور اندیشی چاہیے. دشمن کسی تحریک کا حصہ بن کے اس تحریک کو خراب کرتا ہے. اگر آج اگر شیعت کو بھی خطرہ ہے تو اسی دشمن سے خطرہ ہے جو شیعہ بن کے ہماری تحریک کو ختم کرتا ہے. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ کھلا دشمن بن کے نقصان نہیں پہنچاتا ہے جتنا خود تحریک کا حصہ بن کے. اب اس نے یہ دیکھا کہ حکم ابن سلط نے یہ دیکھا کہ بھئی میں تو زید کو گرفتار نہیں کر سکتا، تو اس نے ایک جاسوس خریدا، اور وہ بھی خراسان کا رہنے والا ایک غلام تھا، اور اس کی زبان لکنت کرتی تھی، صحیح سے بول نہیں پاتا تھا، زبان لڑکھڑاتی تھی. اس کو خرید لیا گیا اور اس کو یہ خرید کے بتایا گیا کہ تم یہ پتہ لگاؤ کہ زید ابن علی کہاں کے اوپر ہیں، تم اس بات کا پتہ لگاؤ زید ابن علی کہاں کے اوپر ہیں. اب جب اس کو خرید لیا گیا تو وہ کوفے میں ایک آواز لگاتا تھا، اے لوگو میں خراسان کا غریب شیعہ ہوں. دیکھ لیجئے گا، دیکھیے گا لفظوں کو، دیکھیے گا نا وہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کھلا دشمن بن کے نہیں آ رہا ہے، یہ ولد الزنا تھا، کھلا دشمن بن کے نہیں آ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے کہ میں خراسان کا غریب شیعہ ہوں، میرے دل میں آل محمد کی محبت کا چراغ جلتا ہے، اور میں اپنے رہنما جناب زید سے ملنا چاہتا ہوں. یہ 3 پوائنٹ وہ کہتا تھا، 3 پوائنٹ. آپ ہم کو کتنے دور اندیش ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا عقل سے کام لینا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، اور مجھے بہت معاف کریے گا. آپ یہ بتائیے، میں یہاں کی بات تو نہیں جانتا ہوں، مگر میں دوسری جگہ کے بارے میں جانتا ہوں. جتنا ہلکا شعر ہوتا ہے مجمع اتنا کھڑا ہو کے واہ واہ کرتا ہے. جتنا ہلکا شعر ہوتا ہے جس میں کچھ سوچنا نہ پڑے، اور کبھی کبھی جن اشعار سے شرک کی بو آتی ہے اس پہ مجمع کھڑے ہو کے دادے دیتا ہے. اور جتنا خراب شعر اتنا ہی زیادہ مجمع کھڑا ہوتا ہے. اور کس خطیب کے کس نقطے پہ واہ واہ کیا جاتا ہے؟ کس نقطے پہ؟ جو نقطہ خطیب کے بولنے سے 15 منٹ پہلے ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. اتنا سن رکھا ہے کہ ابھی خطیب بولتا نہیں ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے 10 منٹ پہلے، لہٰذا ہم پہلے سے واہ واہ کرنے لگتے ہیں. سنیے گا کہنا کیا چاہتا ہوں بھائی صاحب، ہم کہیں ایسا تو نہیں کہ ہلکی باتیں سننے کے عادی ہو گئے. بہت توجہ کریے گا. اور باتیں وہ ہونا چاہیے جس سے انسان اپنی عقل کو بروئے کار لے آئے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد. سوچے بھی تو یہ کیا کہتا تھا، میں خراسان کا غریب شیعہ ہوں. ایک بات، میرے دل میں آل محمد کی محبت کا چراغ جل رہا ہے. دوسری بات، اور میں اپنے رہنما جناب زید سے ملنا چاہتا ہوں. اور یہ صرف اتنی باتیں کہتا تھا، گھومتا تھا. اور جو جناب زید کے لوگ تھے ان میں بھی آ کے کچھ نہیں کہتا تھا، صرف کہتا تھا خراسان کا غریب شیعہ ہوں، اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، اور اپنے رہبر کون؟ جناب زید سے ملنا چاہتا ہوں. تو ہمیشہ کچھ لوگ بہت جذباتی ہوتے ہیں، تو جو لوگ کم عقل تھے انہوں نے اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے حلقے میں لے لیا کہ تم ہمارے آدمی ہو. سوچا ہی نہیں تم ہمارے اپنے آدمی ہو. جب ان لوگوں کے حلقے میں آ گیا تو اب اس نے جملے بدل دیے. بہت توجہ کریے گا، پہلے یہ جملے نہیں کہا. اب جب جناب زید کے قریبی لوگوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تو اب کہنے لگا خراسان کے شیعوں نے ایک بہت بڑی رقم دے کے مجھے بھیجا ہے، اور وہ مجھے اپنے رہبر کو دینا ہے. دیکھا آپ نے دیکھا. ہاں، قیام و تحریک کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کسی انقلاب کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے اس نے نہیں کہا، پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ میں غریب شیعہ ہوں، پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کی محبت رکھتا ہوں، اور میں صرف اپنے رہبر سے ملنا چاہتا ہوں. اور جب لوگوں نے اپنے حلقے میں لے لیا تو اب کیا کہنے لگا؟ ایک بڑی رقم لے کر آیا ہوں.
خراسان کے شیعوں نے دیا ہے کہ زید ابن علی کو، کیونکہ خراسان بھی خط لکھا تھا نا، تو زید ابن علی کو دے دیا جائے. اور آہستہ آہستہ یہ جو کمزور ذہنوں کے لوگ تھے، انہوں نے جناب زید کی پناہ گاہ کو بتا دیا. انہوں نے کہا یہاں کے اوپر جناب زید ہیں، اور جناب زید تک پہنچا دیا ایک ایک بات پہ. جناب زید کے پاس جا کے اس نے وہ 5000 درہم تھے، بہت زیادہ بھی نہ تھے، 5000 درہم بھی دے دیا. ہو گئی بات. اب جب وہاں سے واپس آیا تو یوسف ابن عمر جو کہ ہیرے میں تھا، اس سے جا کر کہہ دیا کہ زید ابن علی کی پناہ گاہ وہاں پہ، مگر ابھی بھی زید ہاتھ نہ آئے. بہت توجہ کریے گا، یہ شان ہے جناب زید کے، ابھی بھی زید. اتنے میں ایک دوسرے جاسوس نے یوسف ابن عمر سے کہا، اس جاسوس کا نام ہے سلیمان نے جا کر کہا کہ میں 2 لوگوں کو جانتا ہوں، ایک کا نام ہے عامر اور ایک کا نام ہے ورطہ. میں ان 2 کو جانتا ہوں کہ جو ہر روز جناب زید ابن علی سے ملتے ہیں. 2 لوگوں کا نام بتا دیے، ان 2 کو جانتا ہوں. تو یوسف ابن عمر نے پھر لکھا حکم ابن سلط کو اور کہا ایسا ہے کہ ان لوگوں کو گرفتار کرو، 2 لوگوں کو گرفتار کرو. حکم ابن سلط نے ان دونوں لوگوں کے گھر کے اوپر چھاپا مارا اور دونوں لوگوں کو گرفتار کیا. گرفتار کرنے کے بعد یوسف ابن عمر کے پاس ہیرا بھیجا. دونوں لوگوں کو جلاد کے ذریعے سے ان کا سر قلم کر دیا گیا. جو جناب زید کے خصوصی افراد تھے، یہ قیام زید کے یہ پہلے 2 شہید تھے. اب ان کی خبر جناب زید کو ملتی ہے کہ دو شہید، آپ کے جانثاروں میں سے 2 لوگ شہید ہو گئے. اور قیام کے 40,000 لوگوں نے بیعت کی تھی، قسمیں کھائی تھی، اور قیام کی تاریخ یہ تھی کہ پہلی صفر 121 ہجری کو قیام ہوگا. 121 پہلی صفر، یعنی محرم جیسے ہی ختم ہوگا، جیسے ہی سفر شروع ہوگا، سفر شروع ہوتے ہی 121 یعنی 121 ہجری کو پہلی سفر کو قیام ہوگا. اب جب جناب زید کو پتہ چلا کہ 2 اہم شخصیتوں کو قتل کر دیا گیا تو اب ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کوفے کے حالات پورا شوب ہو گئے. اب جو تاریخ تھی، اس تاریخ میں جہاں 40,000 لوگوں کو نکلنا تھا، وہاں تاریخ نے لکھا کہ 150 یا 218 لوگ آئے. آپ کو پتہ ہے 150 یا 218 لوگ جمع ہوئے، مگر پھر بھی وہ جناب زید کو ایسے نہ پا سکے. خوب مقابلہ کیا بنی امیہ کا. یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. جہاں 40,000 لوگوں نے وعدہ کیا ہو کہ ساتھ دیں گے، وہاں 150، اب 218 مان لیجئے نا تھوڑی دیر کے لیے، 218. مگر خدا کی قسم کیسے جنگ کی ہے، کس طریقے سے جناب زید لڑے ہیں. لڑتے جناب زید کا ایک تیر آتا ہے اور آپ کی پیشانی پہ لگ جاتا ہے. بہت مشابہت ہے سید الشہداء کی شہادت کے ساتھ جناب زید کی شہادت میں. پھر بھی دشمن نہ پا سکا جناب زید کو لوگ اپنے گھروں میں اٹھا لائے اور یحییٰ ابن زید موجود ہیں. تو جناب زید نے ایک جملہ کہا، بہت تاریخی جملہ کہا اگر نبی کا حق، یہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کو وہاں کہا، اپنے آخری مرحلے میں جب تیر لگا اور گھر میں لایا گیا اور خون کا فوارہ جاری ہو رہا تھا، کہا اگر اہل بیت اطہار کا حق غصب نہ کیا ہوتا اور پہلے دوسرے خلیفہ نے یہ جگہ نہ لی ہوتی تو آج یہ نوبت نہ آتی. یہ پہلی سفر کو. اور جب یحییٰ ابن زید مل رہے تھے تو ان کو آل محمد کے بارے میں نصیحتیں کی
اور 3 سفر کو جناب زید کی شہادت ہو جاتی ہے۔ 121 ہجری 3 سفر کو جناب زید کی شہادت ہوتی ہے۔ اس سال یہیں تک گفتگو رہ جائے گی، یہیں تک۔ شہادت کے بعد ایک لمبی داستان ہے۔ اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ کیا کیا جائے کہ دشمن کو جناب زید کا لاشا نہ ملے۔ بڑی تدبیریں اختیار کی گئی، مگر زندگی میں دشمن بنی امیہ جناب زید کو نہ پا سکے۔ یہ بہت بڑا شرف ہے، اس سرما کو جناب زید کہا جاتا ہے۔ اور کیا مالک نے عبرت بنایا جناب زید کو۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، جس انسان کو آپ یہ بتائیے کہ انسان مرنے کے بعد کتنا وقت لگے گا اس کا لاشا سڑنے میں؟ 1-2 دن گرمی کے دن میں، 2-3 دن میں 4 برس تک محققین کی نظر ہے، 4 برس تک کناسا پہ جناب زید کا لاشا سولی پہ لٹکایا گیا تھا۔ 4 برس تک۔ آپ یہ بتائیے لاش کو چیل کوے کھاتے ہیں یا نہیں؟ بہت مجھے معاف کریے گا، مگر حسین کا خون تھا۔ یہ حسین کی اولاد ہیں، درندے پہچانتے ہیں، درندے پہچانتے۔ آل رسول کے گھرانے سے ہیں، آل محمد سے گھرانے سے ہیں، وگرنہ کسی معمولی انسان کا لاشا ہوتا تو یہ چیل کوا کھا جاتے، مگر نہیں۔ لاش سے بدبو بھی تو آ سکتی تھی، سڑ بھی تو سکتا تھا لاشا۔ کیوں مالک نے عبرت بنا دیا بنی امیہ کے لیے؟ ابھی بھی حق کو پہچان جاؤ، ابھی بھی حق کو پہچان جاؤ انشاءاللہ۔ زیدیہ کیسے وجود میں آئے؟ ایک گروہ زیدیہ ہے نا، اور وہ چوتھے امام کے بعد ان کو امام مانتا ہے، 5ویں امام کو امام نہیں مانتا۔ یہ وجہ کیا تھی؟ رافضی کی اصطلاح کہاں سے نکلی کہ یہ رافضی ہیں اور یہ زیدیہ ہیں، اور شہادت کے بعد کے کیا ماجرے ہوئے انشاءاللہ۔ اللہ نے زندگی دی اور حیات دی تو آئندہ برس اس کے آگے سے گفتگو کریں گے، اور پھر ان کے فرزند جناب یحییٰ کا قیام اور دوسرے قیام کے اوپر گفتگو کی جائے گی۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ایک چھوٹے سے طالب علم کو بہت محبتوں سے سنا ہے، اور یہ میں نے امام حسین سے سیکھا ہے، اس لیے کہ سید الشہداء نے بھی جب چراغ کو گل کیا تھا تو وہاں اپنے باوفا ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا تھا اور کہا تھا تمہارا شکریہ، مگر حسین تمہیں اجازت دیتے، جانا چاہو تو چلے جاؤ۔ اللہ اللہ۔ مگر حسین کے اصحاب نے کہا تھا کہ کیا ممکن ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی ہے؟ حسین آب حیات ہیں۔ اللہ اللہ۔ 40 نزدیک ہے، بہت سارے لوگ امام حسین کی زیارت کو جانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ حسین آب حیات کا نام ہے، حسین زندگی ہے نا، اور حسین کے جو اصحاب ہیں اس آب حیات کی مچھلی کو کہا جاتا ہے۔ مچھلیاں پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہیں، حسین آب حیات ہیں، اور اس آب حیات کی مچھلیاں حسین کے اصحاب یہ عزادار ہیں۔ ہم اپنے آقا کے بغیر نہیں جی سکتے، مگر اس عزا کے لیے، اس مشن کے لیے اور دین خدا کے لیے جس عظیم ہستیوں کو لے کر گئے تھے، اس میں زینب ہیں، اس میں سکینہ ہیں، اور رقیہ اور رباب ہیں۔ میری جان قربان ہو جائے حسین کے اہل بیت پر اور اہل حرم پہ، سکینہ پہ میری جان قربان ہو جائے۔ محرم کی 11 تاریخ کو جب خیموں میں آگ لگی تھی، آگ لگی تو جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا تھا، یہ بتائیے جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ آپ امام وقت ہیں۔ تو امام نے کہا تھا، پھوپھی اماں
جان کا بچانا واجب ہے، جان کا بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ امام سجاد کے لیے قیامت کا سما تھا، مگر میں آپ سے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا۔ اتنا کہہ سکتے ہیں نا ہم لوگ ظاہری طور پر، حسین کی پیاس شہادت کے بعد بجھ گئی، تو زینب تو پیاسی رہی نا، سکینہ پیاسی رہی، اور زینب اتنی پیاسی ابو کی تھی کہ مقتل نے لکھا ہے کہ زینب اپنا کھانا بچوں کو دے دیتی تھی، اور اتنی بھوکی تھی۔ تو جب رہائی کا پیغام سنایا گیا تو عقل یہ کہتی ہے کہ جب رہائی کا پیغام سنایا گیا تو زینب کو پانی مانگنا چاہیے تھا۔ جب امام سجاد نے کہا کہ ہمیں رہا کر دیا گیا، اگر کوئی درخواست ہے تو بتائیے، تو قاعدہ تو یہ کہتا ہے زینب کو پانی مانگنا تھا، زینب کھانا مانگتی، مگر اللہ 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 کسی غم میں نہ رلائے، زینب پانی کی اتنی پیاسی نہ تھی جتنی آنسوؤں کی پیاسی تھی۔ زینب نے پانی نہ مانگا، زینب نے کھانے کا مطالبہ نہ کیا، زینب نے کہا بیٹا سید سجاد، میں اپنے بھیا کو رو نہ سکی، میں اپنے بھائی کی عزا منا نہ سکی، میں اپنے حسین کا فرش غم بچھا نہ سکی، میں اپنے ماجائے کو روؤں گی، میں اپنے حسین کی عزا مناؤں گی۔ ارے زینب نے کیا کارنامہ انجام دیا، قصر حکومت میں حسین کی عزا منائی، ہر بی بی آتی تھی، ایک ایک بی بی کو پرسا دیتی تھی، اور رباب کے پاس جب دمشق کی خواتین آئی تو رباب نے کہا ہوگا اے بی بیو، ارے اکبر نیزہ لے کے گئے تھے، قاسم تلوار لے کے گئے تھے، مگر میرا ششماہ مجاہد سوکھے ہونٹ لے کے گیا تھا، میرے مجاہد پہ رحم نہ کیا، اسی لیے جب رہائی ملی ہے نا تو رباب قبر سکینہ پہ آئی، اے سکینہ کیا کربلا نہ چلو گی، ہم کربلا جا رہے ہیں، تو عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو اماں کربلا جائیے گا، بابا کو میرا سلام کہیے گا، اور کہیے گا سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ارے جب کربلا ہوتے ہوئے یہ قافلہ مدینہ پہنچا اور بشیر نے آواز دی یا اہل یثرب، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، محمد حنفیہ دوڑے دوڑے آئے، امام سجاد زار زار رو رہے تھے، اور پھر جب مرثیہ پڑھائے اور زینب روضہ رسول میں آئے تو رسول کے روضے کا دروازہ تھاما، نانا ارے میں اپنی کمائی لٹا کے آئی، نانا میرے سامنے میرا ماجا عازم ہو رہا تھا، نانا میں اپنے بھیا کو بچا نہ سکی، نانا ہمیں بے مقنا چادر کوفہ و شام کے بازار میں پھرایا گیا، نانا میرا بھائی عازم کر دیا گیا، میرا حسین قتل کر دیا گیا، ہم گئے تھے ہماری گودیاں آباد تھی، ہم آئے تو ہماری گودیاں خالی ہوئی، فضا میں کوہرام تھا، صغرا کی فریاد تھی، واہ حسینہ
ومظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها 10 مرتبہ باسمك يا الله 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 معبود تجھے اسماء حسنہ کا واسطہ، پاک پروردگار ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بھی جن مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برطرف فرما۔ معبود جن مرحومین کے سال ثواب کے مجلس ہے ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کے قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ پاک پروردگارا جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، مجاہدین اسلام کو صبر و استقامت عطا فرما، دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما۔ معبود زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ قتل شاہ کہتے تھے حرام، قتل شاہ کہتے تھے حرام، وا محمدہ کشت شد حسین، وا محمدہ کشت شد حسین، ارے وا محمدہ کشت شد حسین، وا محمدہ تم پڑھو گے 10 منٹ یہ پڑھو گا۔ بام ارے خیمہ جل گیا گھر بھی لٹ گیا، 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 وا محمدہ کشت شد حسین، وا محمدہ کشت شد حسین۔ عزادارو، جب کربلا معلیٰ میں بیویوں نے 3 دن تک چہلم برپا کیا اور اس کے بعد امام سید سجاد نے کہا کہ پھوپھی اماں اب گھر چلنا ہے، تو ایک ایک بی بی کے کیا تاثرات ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ عابد نے کہا آ کے قریب بنت علی سے، اور اب سوئے وطن چلیے پھوپھی جان میں صدقے، اور سن کر یہ خبر زخم جگر پھٹ گئے سارے، مرکز سے لپاٹ کر کیے زینب نے یہ نالے کہ میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، ارے میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، بن تیرے نہ گھر جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا، میں جب بھی وطن جاؤں گی بھیا،
बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। अरे 18 बरस का अली अकबर भी यही है, 18 बरस का अली अकबर भी यही है, 6 माह का नन्ना अली असगर भी यही है खाक बसर फरवा का दिल भर, पामाल बदन कासिम मुज़तर, किस दिल से मैं घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। अरे क्या दिन थे कि आबाद था ज़हरा का गुलिस्तान, ये किसकी नजर खा गई सब हो गया वीरा, बाकी नहीं अब कोई निगहबान, सब भाई मेरे हो गए बेजान, मर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। अरे अब्बास से और तुमसे है ज़ैनब को निदामा, अब्बास से और तुमसे है ज़ैनब को निदामा, जिंदान में छोड़ आई हूँ दोनों की अमाना, क्या टूट गई मुझ पे कयामा, किस दर्जा है ज़ैनब को खिजाला, वो लब पे नहीं लाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। तैयार नहीं सूए वतन जाने को लैला, तैयार नहीं सूए वतन जाने को लैला, वो कहती है मैं छोड़ दूं किस तरह से तन्हा, 18 बरस का मेरा बेटा रह जाएगा इस बन में अकेला, क्या कह के मैं घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। मसायब देखेंगे, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। अरे सोता है मेरा धूप में नन्ना अली असगर, सोता है मेरा धूप में नन्ना अली असगर, कहती है ये बानों के हवाली भी यहीं पर, जिंदान में एक मर गई दुख्तर, बैठेगी ना अब साए में मादर, क्या कह के मैं घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी मक्सा देखिए भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया। अरे आमद की खबर सुन के अनीस आएंगे सारे, आमद की खबर सुन के अनीस आएंगे सारे, ये नील नुमाया है जो बाजू पे रसन के, घर पूछ लिया मुझसे किसी ने, बतलाऊंगी मैं उनको ये कैसे, बशर्म से मर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी भैया, बिन तेरे न घर जाऊंगी। तड़प कर ये कहती थी सरवर की ख्वाहर, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले, अरे कोई रोक ले इस सितमगर का खंजर, कोई मेरे भाई को आकर बचा ले, 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 कोई मेरे भाई को आकर बचा ले। बड़ी मेहनतों से मेरी माँ ने पाला, मैं भूली नहीं उनके हाथों
کا چھالا چلا کر کے چاکی کھلایا نوالا، اسے ماں بلاتی تھی گھر کا اجالا، اجڑ جائے گا فاطمہ کا بھرا گھر، کوئی میرے بھائی کو کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، بن سعد تجھ کو یہ کیا ہو گیا ہے، تو کیسے ستم یہ کھڑا دیکھتا ہے، نبی نے جسے اپنا بیٹا کہا ہے، لئی اس کا سوکھا گلا کاٹتا ہے خنجر تلے بوس گائے پیمبر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، بتا دے کوئی جا کے ظالم کو اتنا، خدا را کرے نہ ستم یہ دوبارہ، ہلائے نہ پہلو میں پیوست نیزہ، کھڑی ہے وہاں ایک پہلو شکستہ، تڑپتی ہے اس ظلم سے میری مادر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کبھی پیار سے پاس اپنے بٹھا کے جو زلف سواری تھی ماں فاطمہ نے، لئی کھینچتا ہے وہ زلفیں پکڑ کے، لگاتا ہے بے کس کے منہ پر تماچے، کوئی روک لے شمر کا ہاتھ بڑھ کر، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، کوئی میرے بھائی کو آ کر بچا لے، آقا حسین مولا حسین حسین، آقا حسین مولا حسین حسین، یا معصومہ یا مظلومہ حسین، آقا حسین مولا حسین حسین، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا حجت اللہ یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن و یا شریک القرآن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا قاطع البرہان، السلام علیک یا سفینۃ النجاة وعین الحیاة، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وسهل الله مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وعوانك والمستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته.